آپ لوگوں نے گھروں، دفاتر، بینک اور مختلف جگہوں پر چوری ہونے کی خبریں تو سنی ہی ہوں گی، مگر کیا آپ نے کبھی ٹرین میں چوری ہونے کا واقعہ سنا ہے؟ جب انگلینڈ میں ایک چلتی ٹرین میں صرف 20 منٹ کے اندر 2.6 ملین پاؤنڈز یعنی کہ اس وقت کے 300 کروڑ لوٹ لیے گئے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرین میں چوری ہونے والا یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے پیش آیا، اس چوری میں کتنے لوگ ملوث تھے اور ان لوگوں کو پکڑے جانے پر کیا سزا ملی۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ وقت تھا سال 1960 کا، جب انگلینڈ میں ایک مشہور ترین ٹرین چلا کرتی تھی اور اس ٹرین کو رائل میل ٹرین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دراصل اس ٹرین کے اندر زیادہ تر پوسٹ سروس کے لیٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے، اور یہی وہ ٹرین تھی جس کے اندر انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہوئی تھی۔ دوستو، یہ سال ہے 1960 کی دہائی کا، جب انگلینڈ میں ایک چور ہوا کرتا تھا جو اپنے 3 دوستوں کے ساتھ مل کر چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتا تھا۔ وہ یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے تھک چکا تھا، اسی لیے اب وہ بڑی چوری کر کے اپنا مستقبل بنانا چاہتا تھا۔ اب ایک بڑی چوری کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اس وقت اچانک سے لندن شہر کے بینکوں میں پیسے کی کمی ہو گئی، جس وجہ سے دوسرے شہروں سے پیسہ لندن پہنچایا جانا تھا۔ 1963 میں تقریباً 2.6 ملین پاؤنڈز کی رقم اسی رائل ٹرین میں تقریباً 128 ڈبوں کے اندر رکھ کر لندن پہنچائی جانی تھی۔ اب چوروں کو اس بات کی خبر مل چکی تھی کہ انگلینڈ کی رائل ٹرین کے اندر ڈھیر سارا پیسہ رکھ کر لندن پہنچایا جانا ہے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ کب، کیسے اور کس روٹ سے پہنچایا جانا ہے، لہذا اب یہیں سے شروع ہوئی رائل ٹرین میں چوری کرنے کی پلاننگ۔ سب سے پہلے تو ان چوروں نے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا جنہوں نے ٹرین میں پہلے کبھی چوری کی ہو اور انہیں ٹرین کے متعلق معلومات بھی پتا ہو۔ جلدی انہیں 3 لوگ مل بھی گئے جو کہ ٹرین میں چوری کرنے کے ایکسپرٹ تھے، اور یوں اب اس گینگ میں 7 لوگ شامل ہو چکے تھے۔ اب اس گینگ میں کوئی ٹرین چلانے کا ماہر تھا تو کوئی ٹرین کے سگنلز چینج کرنے کا ایکسپرٹ۔ اب آگے چل کر پیسے کی لالچ میں اس گینگ میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، اور یوں اب تقریباً 15 لوگوں کی ٹیم بن چکی تھی۔ یاد رہے کہ یہ انگلینڈ کی تاریخ کی سب سے بڑی چوری ہونے والی تھی، اسی لیے اب اس چوری کو کامیاب بنانے کے لیے باقاعدہ پریکٹس کی ضرورت تھی۔ اب چوروں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو انہیں یہ بتا سکے کہ کس دن اور کس وقت پیسے ٹرین سے لندن بھیجے جائیں گے، لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کی ٹرین تھی اسی لیے اس کی پرسنل معلومات کے متعلق بہت ہی کم لوگ جانتے تھے، مگر کافی کوشش کے بعد انہیں ایک ایسا شخص مل ہی گیا جس نے ٹرین میں پیسے لے جانے کی تاریخ اور وقت انہیں بتا دیا۔ یہ تاریخ تھی 8 اگست 1963 کی، جب انگلینڈ سے رائل ٹرین میں 2.6 ملین پاؤنڈز لندن پہنچنا تھے۔ اب اس ٹرین کو گلاسگو شہر سے شام 7 بجے روانہ ہونا تھا اور تقریباً 12 گھنٹے کے سفر کے بعد اس سے لندن پہنچنا تھا۔ اب ان چوروں کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس ٹرین میں 128 ڈبے ہوں گے جنہیں مضبوط طریقے سے لاک کیا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ٹرین میں 72 گورنمنٹ کے سیکیورٹی گارڈز بھی موجود ہوں گے جن کی ڈیوٹی پیسے کی حفاظت کرنا ہوگی۔ چونکہ اب چوروں کو ساری پرسنل معلومات مل چکی تھی، اسی لیے اب انہیں اس دن کا انتظار تھا جس دن پیسے ٹرین میں لندن پہنچائے جانے تھے، اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ یہ تاریخ تھی 8 اگست 1963 کی، جب ٹرین 2.6 ملین پاؤنڈز لے کر گلاسگو شہر سے لندن کے لیے نکلی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ٹرین اپنے سفر کے لیے رواں تھی۔ اب رات کے 3 بج چکے تھے، ٹرین کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ ہی گھنٹے باقی تھے۔ اب چور ٹرین کے ہر ایک روٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چوروں نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ چوری کس وقت اور کس جگہ کرنی ہے۔ لندن شہر سے تقریباً 40 میل دور ایک چیرنٹن نامی جگہ ہے جہاں سے چوروں نے چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب چور ایک گاڑی اور ایک ٹرک لے کر اس جگہ کے لیے نکلے، اور جلدی اس مقام پر پہنچ کر انہوں نے ٹرین کے گرین سگنل کو چینج کر کے لال سگنل آن کر دیا تاکہ جب ٹرین یہاں پر پہنچے تو لال سگنل دیکھ کر رک جائے۔ کچھ ہی دیر بعد جب ٹرین اس جگہ پہنچی تو لال سگنل دیکھ کر ڈرائیور نے ٹرین کو روک دیا۔ اب جیسے ہی ٹرین رکی تو چور بڑی بہادری سے ٹرین میں داخل ہو گئے اور سب سے پہلے ڈرائیور کو پکڑ کر اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ یہاں پر یاد رہے کہ چور بہادر اور ایکسپرٹ تھے، اسی لیے وہ کسی قسم کا
کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لائے تھے، البتہ ان کے پاس لوہے کا ایک راڈ ضرور موجود تھا جو کہ آگے چل کر ان کے کام آنا تھا۔ اس کے بعد چور وقت ضائع کیے بغیر ٹرین کے پچھلے حصے میں داخل ہوئے جہاں پر نوٹوں سے بھرے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اب ان کی یہاں پر قسمت اچھی تھی کہ ٹرین میں موجود سبھی ملازم گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ چوروں نے بڑی خاموشی سے لوہے کے راڈ سے ڈبوں کی لاک کھول کر نوٹ چیک کیے اور پھر بڑی ہی خاموشی سے سارے کے سارے ڈبے ٹرک پر لوڈ کرنا شروع کر دیے۔ یہ سارا پروسیس کرنے میں انہیں تقریباً 20 منٹ کا وقت لگا۔ جب انہوں نے سارے ڈبے نکال لیے تو انہوں نے ڈرائیور کے ہاتھ کھول کر انہیں ٹرین چلانے کو کہا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انہوں نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو وہ اسے فوراً مار دیں گے۔ چوروں کی رقم لے کر فرار ہونے کے بعد ٹرین کے ڈرائیور نے سب سے پہلے الارم بجانا شروع کر دیا، جس وجہ سے ٹرین کے لندن پہنچنے سے پہلے ہی لندن کے تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس کی خبر پہلے سے ہی مل چکی تھی کہ ٹرین سے 2.6 ملین پاؤنڈز کی رقم، جو کہ اس وقت کے تقریباً 300 کروڑ بنتے تھے، وہ لوٹ لیے گئے ہیں۔ جب ٹرین لندن پہنچ کر اسٹیشن پہنچی تو وہاں پر پہلے ہی ہلچل مچ چکی تھی۔ ٹرین ڈرائیور سے بیان لیا گیا اور اس وقت جو کچھ بھی ہوا ڈرائیور نے پولیس کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اب تک یہ رقم نیوز چینل میں بھی نشر ہو چکی تھی، جس وجہ سے پورے انگلینڈ میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ٹرین سے اتنی بڑی رقم چوری ہو چکی ہے۔ کیونکہ معاملہ ایک بہت بڑی رقم کا تھا، اسی لیے پولیس کے ساتھ ساتھ سیکرٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی حرکت میں آ چکی تھی۔ پولیس اور خفیہ ٹیم نے چوروں تک پہنچنے کے لیے دن رات ایک کر دیے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور پولیس کو چوروں تک پہنچنے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 1963 کو پولیس کو بتایا گیا کہ جس جگہ چوری ہوئی تھی اس سے تقریباً 30 میل دور کچھ فارم ہاؤس بنے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر عجیب بات یہ تھی کہ پہلے تو ان فارم ہاؤس پر نہ تو کوئی انسان آتا دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی گاڑی، لیکن چوری ہونے سے کچھ وقت پہلے یہاں پر کئی گاڑیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اب پولیس نے جب ان فارم ہاؤس کا وزٹ کیا تو انہیں ایک فارم ہاؤس پر 20 ڈبے پڑے نظر آئے۔ یاد رہے کہ یہ وہی ڈبے تھے جن میں ٹرین میں پیسے رکھ کر لے جائے جا رہے تھے۔ وہ ڈبے تو خالی تھے، لیکن پولیس کو چوروں تک پہنچنے کے لیے ایک امید مل چکی تھی۔ اب پولیس نے ڈبوں پر موجود فنگر پرنٹس لیے اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد اسی فارم ہاؤس پر ایک شخص آیا اور پولیس نے فوراً وہاں پہنچ کر اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہاں پر اچھی بات یہ تھی کہ اس شخص کے فنگر پرنٹس ڈبوں پر موجود فنگر پرنٹ سے میچ کر رہے تھے۔ پولیس نے جب اس شخص سے بیان لیا تو پولیس جلد ہی ان 12 لوگوں تک بھی پہنچ گئی جو ٹرین چوری میں ملوث تھے۔ پولیس نے ان 12 لوگوں کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کر دیا۔ اب تک نیا سال یعنی کہ 1964 شروع ہو چکا تھا۔ ان 12 میں سے 11 لوگوں کو 30 سال کی سزا سنائی جا چکی تھی، مگر 3 لوگ ابھی بھی ایسے تھے جو پولیس کی گرفت سے باہر تھے۔ تقریباً 5 سال گزر جانے کے بعد 1969 میں پولیس ان 3 لوگوں تک بھی پہنچ گئی اور پھر انہیں بھی 30 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ کیس ختم ہو چکا ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ پولیس اچھی طرح سے جانتی تھی کہ چوروں کو پرسنل انفارمیشن دیے بغیر یہ چوری کرنا ناممکن تھا۔ یعنی کہ کوئی شخص تو ایسا تھا جس نے ان چوروں کو پرسنل انفارمیشن دی تھی، جس وجہ سے یہ چوری کامیاب ہو پائی۔ پولیس نے ان 15 لوگوں سے ہر طرح سے پتہ لگوانے کی کوشش کی کہ انہیں ٹرین میں رقم منتقلی کی پرسنل انفارمیشن کس نے دی، لیکن یہاں پر کسی نے بھی پولیس کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس چوروں سے رقم کا تقریباً 10% ہی ریکور کر پائی، باقی کی 90% رقم کہاں گئی اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اب 1971 میں انگلینڈ کی کرنسی بدل چکی تھی، یعنی کہ جو 300 کروڑ 1963 میں چوری کیے گئے تھے وہ اب صرف ایک کاغذ بن چکے تھے۔ 30 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد زیادہ تر چور اپنی سزا پوری کر کے جیل سے باہر آ چکے تھے اور یہ چور تقریباً بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس وقت ایک فلم پروڈکشن کمپنی نے ان چوروں میں سے ایک چور سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس چوری پر ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتے ہیں جس میں کمپنی کو ان کی مدد چاہیے۔ تو اس ڈاکومنٹری کو بنانے کے لیے اس چور سے کئی سوالات پوچھے گئے، تو ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ چوروں کو ٹرین میں پرسنل انفارمیشن دینے والا شخص کون تھا۔ تب اس چور نے فلم پروڈکشن کمپنی کو اس شخص کا نام بتا دیا جس نے انہیں بتایا تھا کہ ٹرین میں رقم کب، کیسے اور کس روٹ سے بھیجی جانی ہے۔ کمپنی نے جب اس سے پوچھا کہ جب پولیس آپ سے اس شخص کے بارے میں پوچھ رہی تھی تب آپ نے اس کا نام کیوں نہیں بتایا، تو اس چور کا کہنا تھا کہ ہمارے گینگ نے اس شخص کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو اس شخص کا نام پولیس کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اب پروڈکشن کمپنی نے اس سے پوچھا
کہ اب آپ نے وعدہ خلافی کیوں کی ہے۔ اس چور کا کہنا تھا کہ میں ابھی بھی اس شخص کا نام نہیں بتاتا، اگر وہ شخص اس دنیا میں موجود ہوتا، یعنی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یوں یہ کیس کئی سال چلنے کے بعد اختتام کو پہنچا۔ یاد رہے کہ یہ چوری انگلینڈ کی سب سے بڑی چوری مانی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ خدا حافظ۔